بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلیگرافک میں کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خطاطی نسخ ترجمہ صفحہ تختی نمبر 7 مرکبات کی ضمن میں آج ہماری 13ویں ویڈیو ہے جو عین اور لام پر مشتمل ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، یعنی اگر نقطہ ہے تو غین ہے، نقطہ نہیں ہے تو عین ہے، تو اور یہاں پر یہ عین ہے بس نقطے کے بغیر ہے۔ اور اس میں جو تبدیلی آتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عین الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ ہے، کاف، دال، لام، لام الف لا، کاف کے ساتھ ہے، تو اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا گولائی کی شکل میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں بقیہ حروف کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نچلا جبڑا تھوڑا سا بقیہ حروف کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ اوپر والا جبڑا گول ہوتا ہے تھوڑا سا، اور نچلا والا تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، اور یہ جبڑا جو ہوتا ہے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، البتہ اس کے ساتھ جو غنہ ہم لکھتے ہیں یہ غنہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر درمیان میں ہے تو شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور غنہ بھی اڑ جاتا ہے اور اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے۔ اگر آخر میں ہے تو شکل بگڑتی ہے اور البتہ جو اس کا غنہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ لام جو ہے اگر شروع میں ہے تو اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور اگر درمیان میں ہے تو تب بھی اس طرح ایک الف کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے تو یعنی اس کے ساتھ غنہ وغنہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے تو اس کے ساتھ غنہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم جو لام دیکھ رہے ہیں تو بالکل اپنی اصلی شکل پہ، جس طرح مفرد اس کو لکھتے ہیں، تو یہاں پر مرکب بھی اپنی شکل پہ برقرار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں قلم کے ساتھ یا کسی بھی پن کے ساتھ اس طرح ایک ڈوٹ نما اور ایک خوب نما شکل بنا دیتے ہیں۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نیچے سے اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور بعض حروف جو ہوتے ہیں جو ہم خاص کر لام کے ساتھ یہ عین بنا دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈوٹ کم بنا دیتے ہیں، اور اس میں معمولی سے اس طرح ایک لکیر کھینچتے ہیں، بالکل متصل، زیادہ واضح نہ ہو کہ یہاں پر اتنا موٹا بنا دیں تاکہ یہ جو کونا ہے یہ کونا بس ختم ہو جائے اور مٹ جائے، یہ اس طرح بناتے ہیں۔ اور پھر یہ ہم یہاں سے پہلا سٹروک ہے، اور پھر یہ اندر سے پھر دوسرا سٹروک ہے، یا یہ پہلا سٹروک ہے، یہ دوسرا سٹروک، اور اس کے بعد یہ تیسرا سٹروک ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا سیدھا، اور پھر یہ جب سیدھا اس کے سیدھ میں آتے ہیں تو اس کے بعد یہ پانچواں، یہ چھٹا بن جائے گا، اور پھر تو اس فاصلے پر یہ گولائی کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو اس کے متصل تھوڑے سے فاصلے پر ہم تھوڑا سا اس میں لچک دکھا دیتے ہیں اور تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں ادھر مائل کر دیتے ہیں، اور پھر لام کو اسی صورت میں بالکل قلم سیدھا کر کے 90 اینگل پہ تھوڑا سا اس کے اندر آخر میں پیچھے لے کے جاتے ہیں، یعنی یہاں پر سیدھا نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا مائل ہوگا اس طرح اندر کی جانب، اور پھر یہاں پر جب اس کو لے کے آتے ہیں تو تقریباً 2 نقطے ہائٹ پہ ہوگا لام، اور پھر نصف قط اس کا غنہ اس کا شمار کر دیتے ہیں، تو غنے کی جو مقدار ہو جائے گی وہ 2.5 قط ہوگی۔ اس طرح عین کا درمیانی کا جو فاصلہ ہے 1 نقطے کا ہے، اس طرح لائن سے اوپر جو ہم لکھ دیتے ہیں تو یہ تقریباً 1 نقطے اوپر ہوگا، اور اس طرح عین کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ 2 نقطے کا ہوگا۔ عین سے اوپر جو الف یعنی لام ہے وہ بھی 3 نقطے کا فاصلہ پر۔ البتہ ایک بات ہم سے رہ گئی اور یہ ہے کہ عین کہاں لکھیں گے، تو عین آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سطر سے اوپر لکھ رہے ہیں جو خط اساسی ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ لام کا اوپر والا حصہ بھی اوپر لکھ دیتے ہیں، جبکہ اس کا جو غنہ ہے اور غنے کے ساتھ تھوڑا سا الف نما شکل ہے یہ لکیر سے تھوڑا سا ہم نیچے لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح لکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لکیر سے تھوڑا سا اوپر قلم کے نچلے حصے سے ایک خوب نما شکل بنا دیتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور معمولی سے اس میں کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ کونا بالکل مٹ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو سٹروک نمبر 1 تھا، پھر نمبر 2، اور پھر اس کے بعد اندر یہ 3، 2 اور یہ 3، پھر اس کے بعد قلم کو تھوڑا سا کوہنی نما شکل بنا دیتے ہیں، یعنی شروع میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوہنی شکل بن جاتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں، معمولی سے اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ والا بنا دیتے ہیں، اور یہ گولائی کی شکل میں تھوڑا سا پتھر بنا دیتے ہیں، اس کی سیدھ میں لا کے یہ تھوڑا سا گولائی کی شکل میں اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ فاصلہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح عین کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ بھی 2 نقطے، اور اس کی سیدھ میں تھوڑا سا قلم پتلا پکڑ کے چیڑا پکڑ کے سیدھ میں اوپر لے کے جاتے ہیں،
اور آخر میں تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں ادھر. تو یہ اسٹروک نمبر 1 2 3 4 5 اور پھر یہاں سے پھر چھٹا اسٹروک یہ بن جائے گا. اور چھٹے کے بعد اوپر جائیں گے، پھر سیدھے میں قلم 90 اینگل پہ پکڑ کے اندر کی جانب آ جائیں گے. یہ تقریباً 1.5 نقطے کی مسافت پر، اور پھر اس کے ساتھ غنہ ادھر ٹچ کر دیں گے گولائی کی شکل میں، یہاں لے کے آئیں گے. اور اس کے لیے بھی ہم اس طرح ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، اور جو ہی اس کا یہ غنہ بن جائے گا تو یہ 1.5 نقطے کی مسافت پر اس کا غنہ بنا دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم چھوٹا بنا دیں. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے. دوبارہ دیکھیں، آرام سے یہ بنا دیتے ہیں. اور یہ والا قلم پورا نہیں رکھتا ہوں میں، اور سیدھا ادھر لے کے آتے ہیں، اور پھر یہاں سے سیدھ میں، البتہ یہ تھوڑا سا گولائی کی شکل میں. یہ زیادہ وہ نیچے سے اوپر نہیں لاتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا خوب بنا دیتے ہیں. بس یہ بنا دیا، اور پھر اوپر نوک سے اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں. سیاہی کم استعمال کرتے ہیں. یہ ادھر سے پھر لے کے آتے ہیں. البتہ یہ اوپر والا جبڑا، نچلا جبڑا، جس طرح ہم نے کہا ہے شروع میں، یہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے. اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. سیدھا پھر یہ والا، اور یہ بالکل اچھا بن رہا ہے. اور پھر یہ تھوڑا سا ترچھا پکڑ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، اور پھر اسی سے ہو کے نیچے لاتے ہیں. اور آخر میں اس کا غنہ یا ہاؤس بنا دیتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے پہ ہم کٹ پن کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں. اس کے لیے بھی اگر لکیر لگا دیں تو اچھا ہے، نہ لگا دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو لگا دیتے ہیں، لیکن اس طرح کچھی لکیر لگا دیتے ہیں. اور یہ مکمل ہم نے موڑ دیا ہے. دوبارہ میں لگا دیتا ہوں، دیکھیں. اور یہ موڑ بنا دیا، اور یہ پھر یہ، اور اس سے اوپر کی جانب اس طرح ٹیڑھا کر کے، اور پھر آخر میں یہ اس کے ساتھ غنہ ملا کے، اور اس میں بھی اس کو تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں. یہی فاصلہ ہے جو ہم بتاتے رہتے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. البتہ یہاں پہ ہم قلم تھوڑا سا ڈھیلا پکڑتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اوپر لے کے جا، اور پھر یہ بنا دیا اس کے ساتھ. یہ کوہنی نما شکل یا خوب نما شکل بنا دے. یہ دوبارہ دیکھیں، دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. دیکھیں آرام سے مکمل یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور یہ بن گیا. دیکھیں خود بخود بن رہا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آرام سے اس کو لکھیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ قلم کے ساتھ، اگر قلم کے ساتھ نہیں لکھ سکتے ہیں تو کم از کم مارکر کے ساتھ، کٹ پن کے ساتھ، بال پن کے ساتھ اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں. امید ہے انشاءاللہ اس سے جلدی سیکھ سکیں گے. دیکھیں یہاں پر یہ خوب نما شکل، پھر اس میں معمولی سا کٹ لگا دیں، خوب نما شکل بنا دیں. پھر یہ ادھر سے اور یہاں سے پھر دوبارہ، لیکن تھوڑے سے فاصلے پر یہ بنا دیں. یہ کھلا ہو اور یہ سیدھا ہو، اور یہ ادھر سے
दोबारा मैं बना देता हूँ, देखें बॉल पेन के साथ। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमा देंगे और उसको आप लाइक कर दे देंगे और उस पर मुस्बत कमेंट कर देंगे। इसमें भी वही तरीका है जो कट पेन के साथ, मार्कर के साथ और कलम के साथ हमने लिखा है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमा देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।